کہ جو شخص ایک دفعہ جرائم کی دنیا میں چلا گیا ہے اس کو پھر یہ خود واپس نہیں آنے دیتے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. ایس ایچ او جو ہوتا ہے پنجاب پولیس کا، کوئی 1 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے، اختیارات اس کو آپ نے مہینہ 10 کروڑ کے دیے، کیا وہ 1 لاکھ پہ رہ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا. ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف لاہور پولیس کا آپریشن تیزی سے جاری ہے. اس آپریشن میں متعدد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ باقیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں. اس آپریشن کے حوالے سے اصل حقائق جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب علی احمد ڈھیلو. آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں کہ اس آپریشن کے نتائج کیا نکلیں گے اور یہ آپریشن کس حد تک کامیاب ہوگا. شکریہ پاشا صاحب. یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں جرائم کم ہو جائیں گے؟ یہ پولیس کی ایک اپنی پرفارمنس دکھانے کا سٹائل ہے، اپنی اہمیت دکھانے کا سٹائل ہے. اور دوسرے لفظوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ان لوگوں کی پبلسٹی کر رہی ہے. جن کو لوگ بھول چکے ہوتے ہیں ان کو ٹاپ 10 میں شامل کر کے دوبارہ اٹھاتی ہے. سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اخباروں پہ ان کی فوٹویں چھپنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ لوگوں کو دوبارہ یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ کیا ہوتا ہے، پریشر ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگ وہیں رہتے ہیں، قبضہ گروپ بھی ویسے رہتا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شارٹ کٹ ہے کہ جلدی جلدی لوگوں کو ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ پولیس ہے. ادروائز، اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے جرائم پیشہ افراد، پولیس ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر سکی لاہور میں کہ جرائم پیشہ اور دشمن دار میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک آدمی ہے جو ڈکیتی کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو چوریاں کرواتا ہے، ایک آدمی پیشہ ور قاتل ہے. یہ تو ہو گئے جرائم پیشہ لوگ. لیکن وہ لوگ جو خود پہلے ہی کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن ان کی کسی سے دشمنی ہو گئی ہے، آپس میں قتل شتل ہو گئے ہیں اور اس پر ان کا سلسلہ چل نکلا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا. لاہور میں بہت بڑی ایک دشمنی تھی شیخ محمد اصغر مرحوم اور میاں مراج الدین عرف ماجا سکھ گروپ، جو میاں اخلاق گڈو کے والد ہیں. یہ پیچھے ٹاؤن ناظم بھی رہے اخلاق گڈو. شیخ روہیل اصغر MNA بڑی دفعہ رہے ہیں. شیخ اصغر خود بھی MPA تھے. اب دونوں پارٹیاں ارب پتی ہیں. سنی بسکٹ وغیرہ تھا ان کا. اور میاں مراج الدین لاہور کے ایک بہت امیر ترین لوگوں میں سے تھے. ان کے بچوں کے آپس میں تنازع ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ تھے، لڑائی شروع ہو گئی، وہ لڑائی بڑھ گئی. میاں مراج الدین کا بیٹا اس لڑائی میں قتل ہو گیا. اس سے لڑائی چلی جس میں دونوں طرف سے کوئی 10-15 افراد قتل ہوئے. شیخ اصغر بھی جان بحق ہوئے. شیخ اصغر کے بیٹے شکیل اصغر بھی قتل ہوئے. ادھر مراج الدین ماجا سکھ کے بھائی میاں فضل کا بیٹا قتل ہوا. لیکن بعد میں یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. میں آگے بعد میں بتاؤں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب جرائم پیشہ تو نہیں تھے، یہ کوئی سر عام لوگوں کو لوٹتے تو نہیں تھے، یہ ایک دشمنی داری تھی. اس طرح لاہور میں بے شمار ہیں جن کی دشمن داری ہیں. ان کو پولیس جب کرمنلز کے ساتھ شامل کرتی ہے تو جب وہ ضمانتیں کرانے پولیس سے بچنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو کرمنلز ان کا سہارا لے لیتے ہیں. میرا پہلا مشورہ پولیس کو یہ ہے، پہلے تو ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو محسوس کیا جائے اور اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے. جرائم پیشہ افراد کی یکجہتی کرنا ایک اور طریقہ ہے. دشمن دار کو آپ اندر دے کر جیل میں یا اس کی فوٹو لگا کر آپ اس کی دشمنی ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک الگ سیل ہونا چاہیے. آپ کو آبزرو کرنا چاہیے لاہور میں کہ دشمن دار کون ہے، ان کی ہم صلح کیسے کرا سکتے ہیں، ان کی لڑائی کو محدود کیسے کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو جرائم پیشہ ہے، جو ہیروئن بیچنے والا ہے، جو قبضہ گروپ ہے، دوسرے لفظوں میں ڈکیتی کرنے والا ہے، ان کو پرابلم کیا ہے. ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے. ہماری پولیس کے پاس، ہماری پنجاب گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ جرائم کی دنیا میں چلا گیا ہے اس کو پھر یہ خود واپس نہیں آنے دیتے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس پر کبھی آپ آبزرو کریں، آپ کو لمبی لسٹ ملے گی. تو میرے خیال میں یہ ٹاپ 10 مہم ہے، اس کا صرف شارٹ کٹ شور و گل ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اچھا سر، دیکھنے میں یہ آیا کہ اعتراضات بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے، آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں کہ جو لسٹیں جاری کی جاتی ہیں
اس میں جو سابقہ ریکارڈ ان کے جن لوگوں کا بھی اس میں نام ہوتا ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کسی کا آج سے 10 سال پرانا ریکارڈ ہے، کسی کا 15 سال پرانا ریکارڈ ہے، کسی کا 20 سال پرانا ریکارڈ ہے، اور ان مقدمات میں یا تو وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں یا بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ ریکارڈ ختم نہیں ہوتا اور پولیس اس ریکارڈ کی بنیاد پہ دوبارہ ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ جرائم کی دنیا میں گھس جائے، چاہے اتفاق سے ہی گھسے، اس کو پھر واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پولیس واپسی پہ ہرڈل کریٹ کرتی ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ 10 سال پہلے کیس ہوا تھا، اب اس کو پھر پکڑ لیں گے۔ یعنی کہ جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے بچوں کے ریپ کیس ہوئے ہیں، اسپیشلی زینب کیس میں دیکھتا رہا، ان لوگوں کو پکڑا جن پر 20 سال پہلے بھی شک تھا۔ نشر برپا کر دیتی ہے پولیس۔ پولیس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ احکام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں۔ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ایک لڑکا تھا، بڑا ہی ڈیسنٹ تھا، بڑا خوبصورت، لوگوں کو شاید اب یاد ہو کہ نہ ہو، اس کا نام تھا طبی شاید طبی مظہر طبی۔ وہ ایف سی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور بابو گارڈن ٹاؤن میں اس کی رہائش تھی، بڑی پوش فیملی تھی۔ اسٹوڈنٹ سے لائف سے اس کی کوئی بلیک ایگلز کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا تو بلیو کریں گے پولیس نے اس کی ماں کو لا کر تھانے اتنا برا سلوک کیا کہ وہ غریب نے اس تھانے دار کو مار دیا پھر آگے غصے میں کہ میری ماں کو اس نے تھانے لا کے بےعزت کیا ہے۔ آج ناظرین میں اس فیملی کو ڈھونڈتا ہوں، وہ ملتی نہیں، پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ پولیس نے ایف سی کالج کے پڑھنے والے 3 بھائیوں کو، مظہر طبی کے بھائیوں کو تباہ کر دیا۔ 2 بھائی پولیس مقابلے میں میرا خیال ہے مر گئے ہیں، ایک ملک سے باہر بھاگ گیا، ایک شاید مجھے نہیں ایگزیکٹ پتا، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ دے بلونگ ٹو ویری نوبل فیملی۔ تو پولیس نہیں پھر چھوڑتی۔ اس پر میں ایک اور طرف آتا ہوں۔ ایس ایچ او جو ہوتا ہے پنجاب پولیس کا، کوئی 1 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے، اختیارات اس کو آپ نے مہینہ 10 کروڑ کے دیے، کیا وہ 1 لاکھ پہ رہ سکتا ہے؟ کبھی کوئی ایسا سیل بنا ہے جو چیک کرے کہ ایس ایچ او کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، وہ رہتا کس گھر میں ہے؟ 6 کروڑ 10 کروڑ کے گھروں میں رہتے ہیں یہ۔ لاہور کے موسٹلی ایس ایچ او لاہور کے پوش ایریاز میں رہتے ہیں، جس کے مقابلے میں پرنسپل کسی کالج کا جو 20 گریڈ کا بھی ہے اس کے گھر دیکھیے اور ایس ایچ او کے گھر دیکھیں، تو وہ اس نے جو آمدن ہے کہاں سے پوری کرنی ہے؟ یہی جرائم پیشہ لوگ یہ جو آپریشن کرتے ہیں، بلیو میں اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے پولیس کرتی ہے۔ پولیس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ پولیس خود قبضہ گروپوں کی محافظ ہے اور اس کے مفادات ساتھ وابستہ ہے۔ پولیس قبضہ گروپوں کی محافظ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان قبضہ مافیا کو بلا شبہ پولیس کی حمایت بھی حاصل رہی ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے، یہ واقعی بڑا سیریس ایشو ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں تعینات ایسے ایس ایچ اوز حضرات کہ ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ ان کے بچے بھی بہت قیمتی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کی فیسیں ہی بہت مہنگی ہیں۔ تو آج تک جیسے ادارے بنے ہوئے ہیں، نیب بھی ہے، کیا نیب کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے؟ ان پولیس افسران کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ اس میں آپ کی بات کاٹوں گا۔ دیکھیے، اس میں پولیس میں آرمی کی طرح اپنا احتساب کرنے کا نظام ہونا چاہیے۔ پولیس اس کو خود آبزرو کرے، نیب نہیں کر سکتی۔ یہ بہت چھوٹے کیس ہیں اس کے مقابلے میں، اور نیب کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں۔ یہ پولیس کا ایک اپنا احتسابی سسٹم ہونا چاہیے۔ جب پولیس والا انٹر ہو، اس کے بیوی کے، اس کے والدین کے اثاثے لکھے ہو، اور جب وہ بعد میں فرق پڑے اس کو پولیس خود پکڑے۔ پولیس کا خود نظام ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ پولیس کو پولیس سکول بھی دینے چاہیے اور پولیس کے ہاسپٹل بھی ہوں، جس طرح آرمی کے ہیں۔ اگر آپ نے آرمی والوں کی طرح احتساب کرنا ہے تو پولیس کو فیسلٹیز بھی آرمی والی ملنی چاہیے۔ میں اس کی فیور میں ہوں۔ پیچھے آپ نے کسی کا انٹرویو کیا تھا تو اس نے ایک ایس پی اور ڈی آئی جی پر الزام لگایا تھا کہ میرے والد کو اس نے مارا، تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ پولیس شامل ہے؟ اور پیچھے عابد باقر کے گھر جب فائرنگ ہوئی ہے اس نے بھی تو کسی پولیس افسر کا نام لیا تھا کہ جناب ساتھ پولیس والے ملے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے نوید سعید بھی قتل ہوا تھا۔ نوید سعید بڑا نامی گرامی انسپیکٹر تھا اپنے زمانے کا، اس نے بڑے مشہور ملزموں کو قتل کیا تھا۔
یہ ہمایوں گجر وغیرہ جو گینگ کا Top 10 ٹاپ 10 پولیس اس کا ٹاپ مقابلے 10 کا میں ٹاپ 5 تھے وہ، تو ان کو لوئس سعید نے قتل کیا تھا. تو بات وہی سعید بھی کسی قبضے کے بارے قتل ہوا تھا میرے خیال میں. جی نویز سعید بھی رائیون روڈ پر ایک پلاٹ کے قبضے میں قتل ہوا تھا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ کی وساطت مجھے موقع ملا ہے، میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں نے کبھی کرائم رپورٹری نہیں کی. اگر پولیس چاہے لاہور میں کرائم کافی کم ہو سکتے ہیں. ایک مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ جب بھی ایک ایس ایچ او کسی علاقے میں جب جاتا ہے تعینات ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ محرر کو بلاتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ مجھے یہاں کیا حساب ہے. تو محرر اس کو بتاتا ہے جی آپ کے ایریا میں 3 جوے خانے ہیں، آپ کے ایریا میں 5 چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں، آپ کے ایریا میں اتنے کبا خانے ہیں، آپ کے ایریا میں اتنے پیٹرول پمپ ہیں، اتنے اسکول ہیں، اتنے کالجز ہیں، یہاں سے ہمیں اتنی منتھلی آتی ہے. یعنی کہ جب جا کے وہ جوائن کرتا ہے تو اس کو اس کی منتھلی کے مطابق تھانہ مشہور ہوتا ہے. جب فیسلٹیز کم ہوں، اختیارات بہت زیادہ ہوں تو پھر پولیس نہیں سدھر سکتی. میں اس فورم سے پولیس کے حق میں بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. 90% پولیس افسران شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اسی لیے کہ ٹینس بہت ہوتے ہیں، معمولی بات پر وہ ڈسمس ہوتے ہیں، سسپینڈ ہوتے ہیں. جو یہ سوچے کہ اس علاقے میں اس طرح کے جرائم زیادہ ہوتے ہیں اس کی اصلاح کیسے ہوگی. میں سکولز کا کیوں ذکر کیا تھا کہ سکولز میں ڈرگس بیچی جاتی ہیں، اس کا حصہ پولیس کو آتا ہے. لاہور سٹی کی حدود میں کوئی ایک منظم گروہ ایسا کام نہیں کر سکتا جس کو پولیس شیرباد حاصل نہ ہو، اسپیشلی ڈرگس اور یہ جو ویپنز فری ہے، ویپن سیل کرنے ہیں. یہ پولیس کی مرضی کے بغیر نہ جوا خانہ چل سکتا ہے، نہ کبا خانہ چل سکتا ہے، نہ یہ کوئی ہیروئن بیچ سکتا ہے. آؤٹ آف کوشچن ہے. جب یہ لاہور میں بہت زیادہ بک رہی ہے اس کا مطلب ہے ساتھ پولیس ملوث ہے. اس پر تھنک ٹینک ہونا چاہیے پولیس کا، کوالٹائڈ افسران پہ رکھیں کہ یہ کیسے رک سکتا ہے اور پولیس کو ان جرائم پیشہ افراد سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے. جب اس پر مکمل صحیح طور پر کوئی کمیشن نہیں بٹھایا جاتا یا تھنک ٹینک نہیں بٹھایا جاتا، باقی باتیں ہی ہیں. سختی آ گئی، بہت سخت ڈی آئی جی آ گیا جناب، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کریڈیٹ بڑھ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ بہت سخت سی ایم صاحب آ گیا جناب، وہ موقع میں سسپینڈ کر دیتے ہیں، تو سسپینڈ کر کے وہ دوسرے ایریا میں کوئی پٹواری لگتا ہے، وہ وہاں بھی ایس ایچ او لگتا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ناظرین، یہ سب آپ کو بہلانے کی باتیں. ٹاپ 10 کو پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. جب بنیادی آپ جڑ کو نہیں پکڑیں گے تو درخت سرسبز نہیں ہوگا. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں بھائی صاحب، آپ درخت کا ایک پتا سرسبز نہیں کر سکتے، جب بھی کریں گے پورا درخت کرنا ہے. اور جب تک آپ پولیس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کے اختیارات کو، اس کی تنخواہ کو، اس کے سہولیات کا توازن نہیں بنائیں گے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. اچھا ایک اور بات بھی اس پہ سامنے آئی، یہ حالیہ آپریشن کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسے ایک گوال منڈی کی بڑی مشہور شخصیت خواجہ عقیل گوگی بٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو جب گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف مقدمات لانے کے لیے مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ آئے، اور ان اعلانات کے باوجود کوئی شکایت لے کے نہیں آتا ہے. اس کے بعد ان کے خلاف متعدد مقدمات اب تک درج ہو چکے ہیں. اسی طرح کئی لاہور میں ایسے لوگ ہیں جن کے گھر چھاپے بھی نہیں پڑے اور انہیں اگلے دن پتہ لگا کہ پولیس نے ان کے گھر چھاپا مارا تھا اور انہیں اشتہاریوں کو پناہ دینے کے الزام میں مقدمہ درج ہو. تو یہ پولیس نے یہ روایت کیوں بنا رہی ہے؟ اس طرح کس طرح وہ جرائم کو ختم کر سکتی ہے؟ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پولیس اس کا اختیارات دیکھیں نا کہ وہ اس کو پتہ بھی نہیں اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر سکتی ہے. اس سے آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں. اس ٹاپ 10 میں جب وہ اتنے بڑے ناموں کو ساتھ شامل کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی مسجد میں اعلان کرایا، کیا پولیس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہوا اور کس کو بلانا ہے؟ اچھا سر، ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جن جرائم پیشہ افراد کو پولیس گرفتار کرتی ہے ان کے خلاف مقدمات درج کرتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ ضمانت پہ رہا ہو کے باہر آ جاتے ہیں. تو کیا یہ قانون کی کمزوری ہے یا ان مقدمات میں جان نہیں ہوتی جو وہ فوراً ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں؟
میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے باہر آ جانا. یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مہم میں جو بھی ایف آئی آر ہو رہی ہیں آپ وہ منگوا لیں, ان کا معائنہ کر لیں, 99% وہ آپس میں ملتی ہوگی. وہ کیوں ملتی ہوگی؟ اس مہم میں پولیس شارٹ کٹ استعمال کر رہی ہے, ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے وہ نیم دلی سے کام کر رہے ہوں گے, بغیر سوچے سمجھے کام کر رہے ہوں گے. صرف جگہ چینج ہوگی, تھانہ چینج ہوگا, اور جو متن ہوگا ایف آئی آر کا وہ سیم ہوگا. اٹس مائی گارنٹی. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ کئی دہائیوں سے اسی ٹاپ اینڈ کے ساتھ مل کے تو پولیس کام کر رہی ہے, اندر سے پولیس ان پر بھی ہاتھ رکھتی ہے کہ گھبرائے نہ, برا وقت ہے, تھوڑی دیر میں نکل جائے گا. پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کون سی کمزور ہے, کون سی طاقتور ہے. وہ دانستہ طور پر کمزور ایف آئی آر درج کرتے ہیں جس کا کورٹ میں جاتے ہی ان کو بینیفٹ مل جائے. آپ سوچتے ہیں کہ نیب اتنا پکڑتی ہے, کیوں نہیں لوگوں سے پیسے نکل رہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ نیب ان لوگوں سے مل چکی ہوتی ہے. پروسیکیوٹر وہ سوال ان کی مرضی کا کرے گا, انویسٹیگیشن افسر پورے جو وہ بنائے گا ریفرنس, اس میں 2-4 چیزیں ان کی مرضی کی لکھ دے گا. اسی طرح پولیس والا کوئی دفعہ غلط لگا دے گا بیچ میں, کوئی ٹائمنگ غلط کر دے گا, اور اس طرح کرے گا کہ جج سے فوری طور پر ملزم کو ریلیف مل جائے. دیٹس اٹ. یہ نورا کشتی ہے. ہم لاہور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ناظرین کہ لاہور پولیس میں ماضی میں اور موجودہ کئی ایسے افسران خود پراپرٹی کے کاموں میں ملوث ہیں اور واقعی وہ خود قبضہ کراتے ہیں. اس حوالے سے ہم تفصیلات اپنے اگلے پروگرام میں بھی بتائیں گے. ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کا نام لے سکتے. نہیں سر, انشاءاللہ ہم نام بھی لیں گے اور ثبوت بھی دیں گے. مجھ میں نہیں ہے. اس میں سے کئی ایسے پولیس افسران کو بھی بے نقاب کریں گے جنہوں نے بیرون ملک جدادیں بنائی ہوئی ہیں, اور ہم ان کے پروف ہی فراہم کریں گے اپنے ناظرین کو, اور بلا خوف و خطر فراہم کریں گے. ایسے پولیس افسران ابھی بھی لاہور پولیس میں پوسٹڈ ہیں کہ جن کے پراپرٹی کے معاملہ چلتے ہیں, اور وہ آج جن لوگوں کو لاہور کے سب سے زیادہ جرائم پیشہ افراد ثابت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کرتے رہے. تو یہ بات تو ہو گئی سر پولیس کے حوالے سے جو ہم نے کی تھی. اب آخر کار اس کا حل کیا ہے, اس میں بہتری کیسے لائی جائے؟ دیکھیے, ایک حل تو میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کو دشمن دار اور جرائم پیشہ الگ الگ کرنے چاہیے. جو دشمن دار ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ڈائلاگ سے حل نہیں ہو سکتا. جب کشمیر فلسطین میں جنگ بند ہو سکتی ہے تو ان 2 گروپوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے ابھی ذکر کر رہا تھا شیخ روحیل اصغر اور اخلاق گڈو گروپ کی جو لڑائی تھی, اس میں میاں نواز شریف نے بھی اچھا کردار ادا کیا تھا اور دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح ہوئی. حالانکہ ان کے آپس میں 15 کے قریب لوگ قتل ہو چکے تھے. اب وہ بڑی اچھی طرح بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں. دوسرا بڑا ایک صلح چند 1-2 سال پہلے ہوئی ہے, جو یہ لکھو ڈیر اور بسین کے علاقے میں بابر بٹ ورسز نورا کشمیری گروپ, بیلا پہلوان گروپ, ان کے بھی آپس میں میرا خیال ہے کہ 10-12 لوگ قتل ہو چکے تھے. لیکن ان کو خود عقل آ گئی, بلاج ٹیپو اور بابر بٹ کی فیملی نے صلح کر لی نورا کشمیری گروپ اور بیلا پہلوان فیملی کے ساتھ. میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کروں گا. اس علاقہ کے مکین اتنے خوش ہیں کہ ان کو سکون آ گیا, ورنہ یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ابھی کس چوک میں کیا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کی جتنی بھی دشمن داریاں ہیں ان میں سے 90% تو پولیس اگر انٹرسٹ لے تو بٹھا کر ان کی غلط فہمیاں دور کرا سکتی ہے. اس پر مجھے 100% یقین ہے کہ پولیس کروا سکتی ہے. باقی رہ گیا دوسرا جرائم جس سے پولیس ڈائریکٹ خود بینیفٹ حاصل کرتی ہے, وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک پولیس کو سسٹم کو تھوڑا سا امپروو نہیں کرتے. اور خدا را پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پولیس سسٹم ٹھیک کیا جائے, تو ہمارا ملک ویپن فری بھی ہو سکتا ہے, ڈرگ فری بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے مفید رائے دی. تو ناظرین, یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پولیس مخلص ہو کر کوشش کرے تو شہر سے نہ صرف جرائم کا خاتمہ بھی ممکن ہے بلکہ دشمن دار گھرانوں میں صلح کرانے میں بھی پولیس اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس وقت سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ محکمہ پولیس کے اندر بھی ایک خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے کہ جو پولیس افسران راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں, جن کی قیمتی جائیدادیں بن چکی ہوئی ہیں, ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے, کیونکہ وہی لوگ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرتے ہیں اور ذاتی مفادات اٹھاتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.